ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. سامعین کرام، معزز حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ طٰہٰ کی 47 نمبر آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں آج کے اس جمعہ کے خطبے میں آزادی اسلام کی نظر میں اور وطن سے محبت کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے بندوں کو آزاد پیدا کیا ہے، لیکن بندوں نے ہی ایک دوسرے کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ آزادی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم نعمت جس پر ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ بندے کیا بلکہ پرندے بھی قید رہنا پسند نہیں کرتے، یعنی ہر کوئی آزادی چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے تو بندوں کو یہاں تک آزاد کیا ہے، راستے تو دو دیے۔ کفر کا راستہ کیا ہے؟
اور ہدایت کا راستہ کیا ہے، گمراہی کا راستہ کیا ہے، رشد و ہدایت کا کیا راستہ ہے۔ راستے دونوں اللہ رب العالمین نے بندوں کو بتلائے ہیں، لیکن یہ اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو کفر کریں اور چاہیں تو ایمان لائیں، راہ راست پر چلیں۔ البتہ ایک وقت اور ایک دن مقرر ہے، جس دن اچھا عمل کریں گے تو اس کا بدلہ ملے گا، غلط عمل کریں گے تو اس پر سزا ملے گی۔ تو آزادی ایک عظیم نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین نے بندوں کو کافی آزادی دی ہے، یہاں تک کہ دین اسلام کو قبول کرنے میں بھی آزادی ہے۔ کسی شخص کو جبراً اس کو مجبور کر کے دائرے اسلام کے اندر داخل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی شخص کو مجبور کیا جائے کہ وہ دائرے اسلام میں داخل ہو جائے، ایسا کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا۔ وہ آزاد ہے، اگر وہ قبول کرتا ہے سوچ سمجھ کر کے تو پھر اس کے لیے انعامات ہیں، لیکن اگر روگردانی کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، تو اس کی طرف اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے لیے سزا متعین ہے۔ لیکن کسی شخص کو آپ مجبور کر دیں اس بات پر کہ وہ دائرے اسلام کے اندر داخل ہو، جبراً گلا دبا کر کے اور تلوار کی نوک پر، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو بہرحال بڑی آزادی ہے۔ آپ کو میں نے جو آیت کریمہ خطبہ مسونہ کے بعد پڑھی ہے، اس میں آپ غور کریں تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون کو جو فرعون کے پاس بھیجا، اس کا ذکر فرمایا، اور اس میں 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے قرآن کی زبان میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأْتِيَاهُ، آپ دونوں فرعون کے پاس جائیے۔ فرعون کو آپ جانتے ہیں کتنا ظالم و جابر بادشاہ تھا، بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرتا تھا، بچوں کو قتل کر دیتا تھا، بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، یعنی کافی ظلم و ستم کرتا تھا بنی اسرائیل پر۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فَأْتِيَاهُ، آپ دونوں لوگ جائیے، فَقُولَا، اور کہیے، اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ۔ اس میں 2 باتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک تو یہ جو خود رب ہونے کا وہ دعویٰ کرتا تھا فرعون، تو اس کی ربوبیت کا انکار ہے، اور اس بات ہے کہ تمہارا کوئی رب موجود ہے، تم رب نہیں ہو، جو حقیقی رب ہے وہ کوئی اور ہے۔ تو ایک تو ربوبیت کی دعوت دیجئے، توحید کی دعوت دیجئے، اور دوسرے اپنے دونوں کے رسول ہونے کی، کہ اس رب کا جو تمہارا رب ہے، جو ہمارا بھی رب ہے، تمام مخلوقات کا رب ہے، اس کی طرف سے ہم دونوں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، قاصد بنا کے بھیجے گئے ہیں، پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ فَقُولَا، آپ دونوں کہیے، اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، یعنی ہم دونوں تمہارے رب کے رسول ہیں، یعنی تمہارے رب، کیونکہ خود وہ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا کہ سب سے بڑا رب میں ہوں فرعون، تو اس کی نفی کر دی کہ نہیں، تمہارے رب کی طرف سے، تم خود رب نہیں ہو، تمہارا بھی کوئی اور رب ہے۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، تو ایک تو توحید کی دعوت کے لیے اور رسالت کی دعوت کے لیے، یہ 2 چیزیں، اور جو تیسری چیز تھی، جو تیسرا مقصد تھا، وہ یہ تھا بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون، اس کے متبعین اور اس کے پیروکاروں کی ظلم و ستم سے، غلامی سے بنی اسرائیل کو نجات دلانا، آزادی دلانا۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، تو ان سے کہو کہ ہم رسول ہیں اور ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو آپ بھیج دیجئے۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، انہیں عذاب میں مبتلا نہ کیجئے، ان پر ظلم نہ کیجئے، زیادتی نہ کیجئے۔ ظلم اور زیادتی کیا تھی؟ وہ یہی کہ عورتوں کو تو زندہ رکھتے تھے اور بچوں کو وہ قتل کر دیا کرتے تھے، بیٹوں کو، مردوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اسی لیے یہ عذاب تھا۔ یعنی اپنا غلام انہوں نے بنا رکھا تھا، اپنی غلامی میں ان کو رکھتے تھے، خوب ظلم و ستم کرتے تھے۔ تو یہ جو 3 مقاصد کا اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے، ایک تو توحید کا پیغام اس تک پہنچائیں، اور دوسرے اپنے رسالت کا پیغام پہنچائیں، اور تیسری چیز بنو اسرائیل کو جو اس نے غلام بنا رکھا ہے، جو غلامی کی زنجیروں میں قید کر رکھا ہے،
اس غلامی سے آپ آزادی دلائیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آزادی کی کتنی اہمیت ہے شریعت کی روشنی میں۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، سورہ اعراف کے اندر نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آخرت کے دن سے ڈرایا، تو اسی میں اس بات کا بھی ذکر کیا، اس نعمت کا بھی ذکر کیا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے، آل فرعون اس کے گھر والے، اس کے پیروکار، اس کے ماننے والوں سے ہم نے تم کو نجات دے دی، یعنی ان کی غلامی سے تم کو نکال کر آزادی دی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ لوگ تمہیں بہت ہی برا عذاب چکھاتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، ذبح کر دیتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت ہی عظیم امتحان ہے، بلا ہے۔ آپ دیکھیں تو ایک یہ عظیم نعمت ہے، اس عظیم نعمت پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہمارا ملک وطن عزیز بھی کافی دنوں تک انگریزوں کا غلام رہا، تو اس غلامی سے جو ہمیں آزادی ملی ہے تو یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آزاد کیا، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور آزادی، بندوں کو آزاد کرنا، بہت سارے گناہ ایسے ہیں، اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں تو بہت سارے گناہ ایسے ملیں گے، بہت سارے جرائم ایسے ملیں گے جن کا کفارہ ہی یہ ہے کہ غلام آزاد کیا جائے۔ کسی غلام کو، کسی قیدی کو، اس کو آزاد کر دیا جائے تو اس جرم کا، اس گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ آپ آزادی کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ سورہ مائدہ کا مطالعہ کیجئے، 89 نمبر آیت کریمہ کا، جس میں اللہ رب العالمین نے قسم کا ذکر فرمایا۔ قسم کا ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص، دیکھیں قسم تو ایک یہ ہوتا ہے کہ بات بات میں کھا لیتا، تکیے کلام ہوتا ہے، اس کا مقصد نہیں ہوتا ہے، تو اس پر تو اللہ رب العالمین مؤاخذہ نہیں فرماتا ہے، لیکن کوئی پختہ ارادہ کر کے، عزم مصمم کر کے جب کسی بات پر قسم کھا لیتا ہے اور وہ جائز قسم ہوتی ہے اور اس قسم سے پھر مکر جاتا ہے، اس کو پورا نہیں کر پاتا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کفارہ متعین کیا ہے۔ اور اس کفارے میں جو ذکر کیا ہے، الفاظ یہ ہیں قرآن مجید کے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام۔ کہ اللہ تعالی لغو قسم پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جس قسم کو تم پختہ کر لو اس پر تمہارا مواخذہ کرے گا۔ یعنی اگر آپ پختہ قسم کھاتے ہیں اور پورا نہیں کرتے ہیں تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلائیے یا کپڑا پہنائیے۔ ایک چیز تو یہ ہے، 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا یا کپڑا جو آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں اور کپڑا اپنے گھر والوں کو پہناتے ہیں وہ ان کو پہنائیے، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کیجئے، ایک غلام آزاد کریے۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، جو شخص نہ پائے، جس کو اس کی طاقت نہ ہو، تو 3 دن کا روزہ رکھے۔ تو آپ بتائیے قسم کا جو کفارہ اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے، اس کفارے میں ایک چیز یہ ہے کہ غلام آزاد کیا جائے، کسی قیدی کو رہائی دی جائے، اسے آزادی دی جائے۔ جس کو بندوں نے اپنا غلام بنا لیا ہے تو اس کی غلامی سے اسے آزاد کر دیا جائے، کرایا جائے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اسی طرح سے آپ نے زہار کا نام سنا ہوگا۔ زہار یہ طلاق تو نہیں ہے حقیقت میں، لیکن طلاق ہی کی طرح سے عورت حرام ہو جاتی تھی۔ اصل میں سورہ مجادلہ میں شروع سے لے کر کے کئی آیات میں، 4-5 آیات میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو زہار کہتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی سے کہہ دے انتی علیہ کظہر امی، تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح سے ہو، یعنی کہہ دے یہ جیسے میری ماں میرے لیے ایسے تم ہو، اور وہ پھر اس کے لیے حرام ہو جاتی تھی، پھر وہ بیوی کی طرح سے اس کو نہیں رکھتا تھا، اور طلاق تو یہ نہیں تھا لیکن طلاق ہی کی طرح سے اس کو حرام سمجھنے لگتے تھے۔ تو ایسا ایک واقعہ پیش آیا، اوس بن صامت نے اپنی بیوی خولہ بنت مالک بن ثعلبہ کو
سے زہار کر لیا، اور زہار کر لیا، وہ آئیں اللہ کے رسول اللہ سے بحث و مباحثہ کرنے لگی ایک کونے میں گھر میں، اور اس بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے پھر کچھ دیر کے بعد، لیکن وہ بحث کرتی رہی، اپنے شوہر کے بارے میں شکایت کرتی رہی کہ انہوں نے مجھ سے زہار کر لیا ہے۔ تو یہ آیات کچھ دیر کے بعد نازل ہوتی ہیں، اور ان آیات میں اس کا جو ذکر ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا۔ کیونکہ وقت بہت کم بچا ہے، میں ترجمے پہ اکتفا کر لیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے، یعنی یہ کہہ دیتے تم میری ماں کی طرح سے ہو، یا کوئی کہہ دے میری بیٹی کی طرح سے ہو، کوئی کہہ دے میری صحیح بہن کی طرح سے ہو، سب زہار میں شامل ہو جاتا ہے، اسی نیت سے کہہ رہا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو رجوع کرنا پڑتا ہے، یہ رجوع کرتے ہیں، تو ان کے لیے کفارہ ہے۔ کیا کفارہ ہے؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، یعنی دوبارہ اپنی بیوی کے قریب جانے سے پہلے ہی، ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو کیا کریں؟ لگاتار 2 مہینے مسلسل روزہ رکھیں بغیر ایک دوسرے کو ہاتھ لگائے ہوئے، یعنی بغیر قریب جائے ہوئے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں رہتی ہے تو کیا کریں؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ آپ دیکھیں زہار کا جو کفارہ اللہ کے رسول صلی اللہ رب العالمین نے جو متعین فرمایا ہے، اس کفارے میں ایک یہ ہے کہ غلام آزاد کیا جائے، ایک غلام کو جو ہے رہائی دلائی جائے، اسے آزادی دلائی جائے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں آزادی کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے بخاری و مسلم کی، کہ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہلاک تو یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا انی وقعت علی امراتی فی رمضان، کہ رمضان کے مہینے میں دن میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل تجد ما تعتق رقبہ، کیا تم ایک گردن آزاد، ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہو لگاتار؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ پھر کہا کہ بھئی 1 مہینے میں تو یہ معاملہ ہو گیا، تو 2 مہینے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ پھر پوچھا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے اس کی بھی طاقت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی وقت ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں کچھ کھجوریں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے جاؤ اسی کو صدقہ کر دو۔ تو صحابی رسول نے کہا اعلی افقر منی، یعنی اپنے سے زیادہ غریب آدمی کو صدقہ کر دوں، مجھ سے جو زیادہ غریب ہو، کہ مجھ سے یعنی ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان، یعنی مدینہ اور مکہ کے درمیان مجھ سے زیادہ تو کوئی غریب ہے ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے جاؤ خود کھاؤ اور بال بچوں کو کھلا دو۔ بل یہاں پر یہ اس واقعے میں آپ دیکھیے جو کفارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا، اس میں ایک چیز یہ بھی کہ ایک غلام آزاد کیا جائے، ایک گردن آزاد کیا جائے۔ اگر رمضان کے مہینے میں دن میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے اس طرح تعامل کر لیتا ہے تو اسے جو کفارہ ہے اس میں ایک یہ ہے ایک غلام آزاد کیا جائے۔ اس سے آپ آزادی کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آزادی یہ کی بڑی اہمیت ہے، اور ہمیں اور آپ کو بھی اپنے ملک میں جو آزادی ملی ہے انگریزوں کی غلامی سے، یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ اور حاضرین گرامی، ایک مسئلہ یہ ہے وطن سے محبت۔ دیکھیں وطن سے، گھر سے محبت یہ فطری ہوتی ہے۔ کسی سے یہ سوال کرنا کہ آپ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں، باپ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں، اولاد سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں، اپنے گھر سے جس میں رہتے ہیں محبت کرتے ہیں کہ نہیں، اپنی کھیتی باڑی اور اپنے وطن عزیز سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں، یہ تو سوال ہی بیکار ہے، عبث ہے، لایعنی ہے۔ یہ تو ایک فطری چیز ہے کہ انسان کے دل میں اس کے وطن کی، جہاں وہ رہتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے۔ بلکہ جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں جس گاؤں میں رہتا ہے، دوسری جگہ کمانے کے لیے چلا جاتا ہے، لیکن بار بار اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس اپنے گھر میں ہم جائیں جہاں جو ہماری جائے پیدائش ہے، جو آبائی وطن ہے جہاں ہم رہنے والے ہیں، جبکہ اسی ملک میں ہوتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ یہ سوال کرنا کہ ہمیں یا آپ کو یا کسی سے بھی وطن سے محبت ہے کہ نہیں، یہ لایعنی ہے، عبث ہے، بیکار ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے صحابہ کرام ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملتی ہے اور آپ کو نبوت سے جب سرفراز کیا جاتا ہے، آپ پر
اقرا بسم ربک الذی خلق کی جب آیتیں نازل ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، اور چادر اڑایا جاتا ہے۔ جب کچھ خوف چلا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ تو بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو جن کے پاس کمانے کا کچھ نہیں ہے ان کو کما کر دیتے ہیں، آپ تو مہمانوں کی عزت کرتے ہیں اور حق کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا و ذلیل نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتے ہیں جو ایک عیسائی تھے، ان کے پاس لے جاتی ہیں، اور پھر ان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ساری باتیں بتاتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں سن لیتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا۔ اب غور کریے گا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکال دے گی، آپ کے گھر سے نکال دے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مخرجیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تعجب میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا وہ میری قوم کے لوگ مجھے اپنے گھر سے نکال دیں گے، اپنے وطن سے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل جب یہ کہتے ہیں آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کو جھٹلائیں گے، بھلے آپ کو صادق اور امین سب کچھ کہتے ہوں، لیکن اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب نہیں کرتے ہیں اور آپ تک کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے نکال دے گی، تو کہتے ہیں اوا مخرجیہم، کیا وہ مجھے میری وطن سے نکال دیں گے، میری قوم کے لوگ؟ تو آپ غور کریں کہ یہ کس وجہ سے، صرف اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جگہ جائے پیدائش تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے رہنے والے تھے، 40 سال کا عرصہ وہاں پر آپ نے گزارا تھا، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ آپ کے قوم کے لوگ آپ کے وطن سے آپ کو نکال دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کیا اور آپ نے یہ جملہ کہا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے جب ہجرت کے وقت آخر کار ان کی بات صحیح ثابت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلنا پڑا، تو آپ کو دیکھیے کہ اپنے وطن سے آپ کو کس طرح محبت تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما اطیبک من بلد واحبک الیہ، کہ مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور میرے نزدیک کتنا محبوب ہے، یعنی مجھ کو تجھ سے کتنا زیادہ محبت ہے۔ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكَ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ، کہ اگر میری قوم کے لوگوں نے مجھے اس وطن عزیز سے نکالا نہ ہوتا، مکہ سے نکال نہ دیا ہوتا، تو میں کسی دوسری سرزمین میں سکونت اختیار کرنے والا نہیں تھا، کسی دوسری جگہ میں بسنے والا نہیں تھا، لیکن میری قوم کے لوگوں نے نکال دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اپنے وطن عزیز سے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہی تمام مسلمانوں کا بھی طریقہ ہونا چاہیے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن سے محبت کی، ایسے تمام مسلمانوں کا بھی یہ معاملہ ہے کہ اپنے وطن سے کہیں کے بھی رہنے والے ہو وہ محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے؟ مکہ کی گلیوں میں ان کے گلے میں رسی باندھ کر کے اوباشوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور ان کو گھسیٹا جاتا تھا، اور چلچلاتی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا مکہ کے اندر، اس طرح سے ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ لیکن جب اس وطن کو چھوڑ کر کے مدینہ پہنچتے ہیں اور مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آتی ہے، بخار میں مبتلا ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کیا شعر پڑھتے ہیں، الیت شعری حل ابی تن لیلا بی واد وحولی ادخر وجلیل، کاش مجھے معلوم ہوتا، کاش مجھے کوئی بتاتا، مجھے معلوم ہوتا کہ میں ایک رات اس وادی میں گزار پاؤں گا، ایک رات اس وادی یعنی اس سرزمین مکہ میں گزار پاؤں گا جہاں کی میرے ارد گرد میرے آس پاس اسخر گھاس اور جلیل گھاس ہوں گے۔ آپ غور کریے کہ گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جا رہا ہو جس سرزمین میں، اور چلچلاتی ہوئی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا کر کے بھاری پتھر سینے پہ رکھ دیا جاتا ہو،
जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हों जिस सरजमीन के अंदर, लेकिन मदीना आने के बाद ये तमन्ना होती है, ये ख्वाहिश होती है कि काश की एक रात ही गुजारने का मुझे मौका मिलता, कोई बताता मुझे कि एक ही रात में गुजारता कि मेरे इर्द गिर्द इज़्किर और जलील घास होंगे। आप गौर करें ये किस वजह से, क्योंकि वही वतन था, वही पैदा हुए, वही थे, वही रहने वाले थे, इसलिए उससे ये मोहब्बत थी। तो हाज़रीन गिरामी, वतन की मोहब्बत ये फितरी होती है। किसी को वतन में सताया भी जाता हो, उन पर जुल्म भी किया जाता हो, तरह तरह के मजालिम के पहाड़ तोड़ दिए जाते हों, फिर भी उसकी ये फितरी मोहब्बत उसके अंदर जागुजी रहती है और उस वतन से वो मोहब्बत करता रहता है। इसी तरह से जब ये लोग मदीना आ गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ ले आए, तो ऐसे ही मदीना को अपना जब वतन बना लिया तो ऐसे ही मोहब्बत करते थे। बल्कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा क़दिमा मिन सफ़र फनज़र इला जुदरातिल मदीना औज़अ राहिलतहु व इन काना अला दाब्बतिन हर्रकहा मिन हुब्बिहा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लम जब सफ़र से वापस आते थे और आपको मदीना की दीवारें नजर आने लगती थी, तो औज़अ राहिलतहु, जो है अपनी ऊँटनी की जो रस्सी को ढीला कर देते थे कि तेज चले, और अगर किसी दूसरे सवारी पे सवार होते थे हर्रकहा मिन हुब्बिहा, तो मदीना की मोहब्बत में, उससे लगाव में जो है अपनी सवारी को और तेज दौड़ाते थे। यानी जब इसको मदीना को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बना लिया, तो अपना वतन बनाया और यहाँ आकर बसे, तो इस तरह से मोहब्बत करते थे कि मदीना की गलियां, जब सफर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे होते थे और मदीना की दीवारें नजर आने लगती थी, तो मदीना की मोहब्बत में अपनी सवारी को दौड़ाने लगते थे, आम रफ्तार के मुताबिक और तेज चलाने लगते थे। तो हाज़रीन गिरामी, ये सवाल करना कि आपको अपने वतन से मोहब्बत है कि नहीं, ये तो बेकार है, लायानी है। हर शख्स के अंदर फितरी तौर से उसके वतन की मोहब्बत होती है, उसके घर की मोहब्बत होती है, उसके साथ रहने और बसने वालों की मोहब्बत होती है। तो ये दो बातें मैंने आपके सामने जिक्र की। हाज़रीन गिरामी, ये आज़ादी कल का दिन है 15 अगस्त, तो ये आज़ादी अल्लाह की तरफ से भी एक नेमत है। देखिए, कोशिशें अगरचे हमने की हैं, आबा अजदाद ने की है, लेकिन ये नेमत, कोशिशें अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ना चाहता तो इस कोशिश में कामयाबी नहीं मिल सकती थी। इसलिए जो भी नेमत अल्लाह ताला ने दी है, जो भी नेमतें हमको मिल रही हैं, आज़ादी की नेमत हो और दूसरी चीज़ों की नेमत हो, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिनल्लाह, जो कुछ नेमतें हैं तुमको मिली हुई हैं, सब अल्लाह की तरफ से हैं। इसलिए उस नेमत पर शुक्रगुजारी करना होगा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि हम मज़ीद अता करेंगे। लेकिन अगर आप नाशुक्री करेंगे, इस नेमत में हम इस तरह से डूब जाएंगे कि अल्लाह की इबादत के बजाय, अल्लाह के शुक्र अदा करने के बजाय हम लहो लइब में मुब्तला हो जाएंगे, अल्लाह की इबादत से गाफिल हो जाएंगे, नमाज से, रोजे से, हज से, ज़कात से और दूसरे लोगों के हुकूक की अदायगी से, अल्लाह उसके रसूल की फर्मा बरदारी से हम हट जाएंगे, दूर हो जाएंगे, तो समझ लीजिए फिर वो नेमतें छिन जाएंगी। और लेकिन आज़ादी, ये तो दुनिया की आज़ादी है, लेकिन हकीकत में जो आज़ादी है, दुनिया में अगर कैद व मशक्क़त की भी ज़िंदगी गुजारे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। असल जो आज़ादी है वो ये है कि आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पकड़ से इंसान बच जाए, अल्लाह और जहन्नम से अल्लाह रब्बुल आलमीन नजात दे दे, तो वो असल आज़ादी है, असल कामयाबी है। उसके लिए हमें और आपको कोशिश करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से आज़ाद कर दिया गया, जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, तो वही कामयाब है। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनियावी ज़िंदगी तो धोखे का सामान है। तो हाज़रीन गिरामी, ये चंद बातें थीं जो आज़ादी और वतन की मोहब्बत के ताल्लुक से थी इस्लाम के दायरे में, वो मैंने आपके सामने बयान की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस वतन अज़ीज़ के अंदर अमन अमान पैदा फरमाए। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उसवा और नमूना है कि जब मक्का गए तो उन्होंने दुआ की, रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, ऐ मेरे परवरदिगार इस शहर को तो अमन वाला बना दे। इसलिए हमें और आपको अपने वतन के लिए अमन व अमान की दुआ भी करते रहना चाहिए। और वो लोग जो अमन व अमान में खलल डालते हैं, जो लोग फितना फसाद करना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें सही सजमत अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए काफ़ी हो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।